یا امام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں بعد السلام میری جانب سے اور تمام ہی مومنین کرام مومنات تمام ہی کی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں شہادت حضرت امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ 29 ذوالقعدہ یہ تاریخ شہادت امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت کا اسم مبارک محمد ہے، جو آپ کے جد کے نام نامی پر محمد رکھا گیا ہے۔ آپ کا لقب تقی ہے اور جواد ہے۔ کنیت آپ کی ابو جعفر ہے۔ آپ کے والد گرامی 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب صبیکہ خاتون ہیں۔ آپ کی ولادت 10 رجب 195 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 29 ذوالقعدہ 220 ہجری کو کاظمین کے مقام پر۔ آپ کی کل حیات مبارک 25 برس ہے۔ آپ کی قبر مطہر کاظمین میں آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ دنیا بھر سے تمام عاشقان امام سلامی کے لیے امام کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا تذکرہ ظاہر ہے کہ ایک معصوم کا ذکر کرنے کے لیے بہت طویل وقت درکار ہوتا ہے، اور ہم لوگ اپنی ناقصی عقل اور محدود فکر کے احاطے میں ان کے فضائل اور کمالات کو نہیں لا سکتے، لیکن چند ایک اہم باتیں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص اپنے ان نوجوان دوستوں کی خدمت میں کہ جو ان ائمہ کی شخصیت سے قدر کم واقف ہوتے ہیں۔ 9ویں امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام 8ویں امام کے زیادہ تر تواریخ اور معتبر تواریخ کے مطابق واحد فرزند ہیں، ایک ہی فرزند ہیں 8ویں امام کے، اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سن مبارک جب کافی ہو چکا ہے، اس وقت آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ روایات میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو مثل رسول 8ویں امام کو بھی یہ طعنے دیے جاتے تھے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں۔ اس طعنے کو آپ سنتے تھے، برداشت کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ خداوند تعالیٰ نے جو چیز مقدر کر دی ہے وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگی۔ طعنے دینے والے کم علم ہیں، حاسد ہیں، حقیقت سے باخبر نہیں ہیں، اور جو وقت مقررہ ہے اس پر اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا، اور پروردگار مجھے صاحب اولاد کرے گا۔ تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ موقع انتہائی ایک مسرت کا اور خوشی کا موقع تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ طعنہ دینے والے ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے، اور 9ویں امام مصداق سورہ کوثر بن کر ایک مرتبہ پھر
رسول اللہ کے جانشین بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ سورہ کوثر کی ایک عملی تفسیر ہے۔ حاکمان وقت ظاہر سی بات ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ نسل جو ہے وہ رک جائے، اس کا سلسلہ رک جائے اور آگے نہ بڑھے۔ 8ویں امام علیہ السلام کو کئی ایک محاذ پر، کئی ایک مقامات پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سیاسی محاذ بھی ہیں، وہ نظریاتی محاذ بھی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8ویں امام علیہ السلام اور 7ویں امام علیہ السلام کا زمانہ وہ ہے کہ جب مختلف فرقوں نے سر اٹھا لیا اور بہت سارے لوگوں نے 7ویں امام کی امامت کا انکار کیا اور ایک الگ فرقہ بنا لیا، جس کے لیے تبلیغ بھی کی جاتی رہی، ان کی اصلاح بھی کرتے رہے امام، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اور آج بھی بہرحال ایک فرقہ موجود ہے کہ جو 6 اماموں تک مانتا ہے، ایک فرقہ موجود ہے جو 7ویں امام تک مانتے ہیں لوگ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7ویں امام کو اس محاذ پر مقابلہ کرنا پڑا، پھر 8ویں امام کو سیاسی محاذ پر بھی مقابلہ کرنا پڑا کہ آپ کو حکومت بھی دی گئی، ولی عہد بھی بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر 9ویں امام علیہ السلام کا دنیا میں آنا، تشریف آوری، گویا کہ لوگوں کے دلوں پر پھر ایک مرتبہ تیر چلے، اور ان کی جو امید تھی، جو ان کو ایک گمان تھا کہ یہ نسل جو ہے یہاں رک جائے گی، شاید ان کو رسول اللہ کی حدیث پر یقین نہیں تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے یہ جانشین ہوں گے، ان کے یہ تمام نام ہوں گے۔ وہ تمام لوگ ایک مرتبہ پھر مایوس ہوتے ہیں اور اللہ نے 8ویں امام کو فرزند عطا فرمایا۔ امام کے مصائب کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو بھی کہا کہ واقعاً یہ آپ کے فرزند ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تاریخ دان اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ لکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب کبھی میں اس بات کو بیان کرتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر اس کو صرف محسوس کیا جائے کہ کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ یہ اولاد آپ کی ہے کہ نہیں ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ قیافہ شناسوں کو بلایا گیا، اور قیافہ شناسوں کے ذریعے سے یہ طے کیا جائے گا کہ امام سچ بول رہے ہیں یا امام نعوذ باللہ من ذالک امام غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کیا یہ بات رونے کے لیے اور مصائب کی انتہا نہیں ہے؟ آج اگر کسی ایک باکردار شخص پر، ایک شریف انسان پر یہ الزام لگا دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس بات سے قطع نظر لوگ رسول اللہ کے گھرانے پر اس طریقے کے الزامات لگا رہے ہیں، اور قیافہ شناسوں کو بلایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی جانب بھی دیکھتے ہیں، اور پھر 8ویں امام کی جانب بھی دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ فرزند کسی اور کا ہو۔ یہ تو جو انداز ہے اور جو نور ہے اور جو شخصیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کا باپ کون ہے۔ اور حقیقت ہے کہ لکھنے والے نے بڑا اچھا شعر لکھا ہے کہ اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے، جیسے اجداد ہوں ویسا ہی پسر ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ انہی کے فرزند ہیں۔ امام علیہ السلام یعنی 9ویں امام علیہ السلام کا بچپن ہے، 3 برس کا سن ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں 8ویں امام سے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں میرا یہ فرزند جانشین ہے۔ تو وہ اس بات پر گویا کہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی ان کا تو بچپنا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ وہ اپنی حجت کس کو قرار دے، وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ سے گہوارے میں کلام کروا دیتا ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں اللہ کی حجت ہو سکتے ہیں، 3 سال کا بچہ اللہ کی حجت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جو اللہ کی حجت ہوتا ہے وہ اسے کسی دنیا کے استاد سے، دنیاوی استاد سے کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے تو اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں بہرحال شکوک و شبہات باقی ہیں۔ 7 برس کا سن ہے کہ جب 8ویں امام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے وہ اور زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ مامون نے جو کہ 8ویں امام کا قاتل ہے، اور وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں 8ویں امام کا قاتل نہیں ہوں، میں ان کا دشمن نہیں ہوں، میں ان کا دوست ہوں، اس نے 9ویں امام کی گویا کہ عزت و تکریم کی بظاہر، اور آپ کو امام بھی ماننے کو تیار ہوا اور لوگوں سے کہا کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ اس پر اس کے بہت سارے اپنے دوست بھی اور اس کے اپنے خاندان کے لوگ بھی ناراض ہوئے کہ یہ تو ابھی بہت کم سن بچہ ہے، تم نے اس کو امام کیسے بنا لیا۔
تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت ترین مناظرہ ہے جو ہمارے بہت سارے دیکھنے والے بزرگوں کو یاد بھی ہوگا اور ان کے بھی ذہن میں یہ واقعہ موجود ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دوبارہ سے دہرا دیا جائے اور بات میرے سننے والوں تک پہنچے تو یقیناً وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جب حاکم وقت سے یہ کہا گیا کہ تم نے کمسن کو امام مان لیا ہے، تو اس نے کہا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کمسن ہے اور یہ امام نہیں ہو سکتے تو پھر ایک مناظرہ کرا دیتے ہیں۔ وہ مناظرہ کس سے ہوگا؟ جو اس وقت سب سے بڑا عالم تھا، جس کا نام تھا یحییٰ بن اقسم، اس سے ایک مناظرہ ان کا کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں دے پائیں گے تو تمہاری بات مان لی جائے گی، اور اگر جواب دے دے تو تم میری بات کو مان لینا۔ دربار میں کرسیاں لگائی گئیں، ایک مجمع عام تھا جو اس کو دعوت نامہ دیا گیا، ایک بہت کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے۔ یحییٰ بن اقسم نے امام کو دیکھا تو دیکھ کے مسکرایا بھی کہ یہ کمسن بچہ میرے سوالات کا کیا جواب دے گا۔ کہتے ہیں کہ درمیان میں حاکم خود بیٹھا ہے، ایک طرف اس کے امام ہے، دوسری طرف یحییٰ بن اقسم ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے امام سے سوال کیا اور اپنے خیال میں ایک بہت مشکل سوال کیا، اور اس نے کہا کہ آپ یہ فرمائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس نے اپنے خیال میں یہ بہت ہی ایک مشکل سوال کیا، کیونکہ عموماً لوگ نماز اور روزے کے مسائل سے تو واقف ہوتے ہیں اور وہ اس کے معاملات کو بتا دیتے ہیں، لیکن حج کے جو معاملات ہیں وہ وہی شخص بتا سکتا ہے جس نے حج کیا ہو یا جس کا علم بہت زیادہ ہو۔ حج کے معاملات ہر عام مسلمان کو نہ یاد ہوتے ہیں نہ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اس نے سوال کیا اگر کسی شخص نے حالت احرام میں شکار کیا ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا سوال ہی مبہم اور غلط ہے، تو پہلے اپنے سوال کو درست کر پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا غلطی ہے میرے سوال میں؟ امام نے فرمایا جو سوال تو نے کیا ہے اس کی 22 صورتیں بنتی ہیں اور ہر صورت میں کفارہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ سوال جب امام نے کہا کہ تو اپنے سوال کو درست کر کیونکہ اس کی 22 صورتیں بنتی ہیں، تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے پیروں کے نیچے زمین نکل گیا۔ اس نے کہا 22 صورتیں کون سی 22 صورتیں بنتی ہیں؟ اب امام فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ واضح کر کہ شکار حرم کی حدود میں کیا گیا ہے یا حدود حرم سے باہر کیا گیا ہے۔ تو یہ واضح کر کہ شکار کرنے والا عالم تھا یا جاہل تھا، آزاد تھا یا غلام تھا، بالغ تھا یا نابالغ تھا، اپنے عمل پر نادم تھا یا مصر تھا، عمدن شکار کیا ہے یا غلطی سے شکار ہوا ہے، پہلی مرتبہ شکار کیا ہے یا پہلے بھی کر چکا ہے، شکار چرند کا تھا یا پرند کا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، جس وقت شکار کیا گیا وہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، اور یہ بھی واضح کر کہ جو احرام باندھا گیا تھا وہ حج کی نیت سے باندھا گیا تھا یا عمرے کی نیت سے باندھا گیا تھا۔ یہ وہ 22 صورتیں ہیں کہ جو تو واضح کر تو پھر میں تجھے بتاؤں کہ کفارہ کیا ہے، کیونکہ ان تمام صورتوں میں کفارہ مختلف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر تمام مجمع پر ایک خاموشی طاری ہو گئی، ہر آدمی خاموش ہو گیا، سوال کرنے والا مبہوت ہو گیا۔ اس نے کہا سرکار میرے ذہن میں یہ تمام صورتیں نہیں ہیں، آپ ہی ان تمام صورتوں کی وضاحت بھی فرمائیے اور جواب بھی فرمائیے۔ امام نے ایک ایک صورت کی وضاحت فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس میں کفارہ کیسے تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ وقت کی تنگی کے باعث وہ تمام جواب میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور امام ایک ایک چیز بتاتے جا رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے تو کفارہ یہ ہوگا اور اس طریقے سے تو کفارہ یہ ہوگا۔ پھر امام نے اس سے کہا کہ اب میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ سرکار آپ کے پاس تو اتنا علم ہے، میں آپ کے کس سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں، میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے سوال کروں۔ امام نے سوال کیا اور پھر وہ جواب نہ دے سکا تو امام نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ یہ دیکھ کر ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ باب مدینۃ العلم کون ہے، سلونی سلونی کا نعرہ لگانے کا حق کس کا ہے۔ ایک مرتبہ اور مناظرہ انہی امام سے، نویں امام علیہ السلام سے نقل کیا جاتا ہے کہ 3 دن تک لوگ بیٹھے رہے اور امام علیہ السلام سے سوالات کرتے رہے، جبکہ آپ کا بچپن تھا اور آپ بتاتے جاتے تھے، نہ صرف آپ جواب بتاتے جاتے تھے، آپ سوال بھی بتاتے جاتے تھے۔ 30,000 سوالات ایک نشست میں امام سے کیے گئے، جبکہ آپ کا بچپنا ہے اور آپ ان 30,000 سوالوں کے جوابات دیتے جا رہے ہیں۔ بس ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت لیں گے۔ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کا کمال کیا ہے، زندگی کی زینت کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ زندگی کو زینت کس چیز سے دینی ہے تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس چیز کی زینت کس چیز سے ہوتی ہے، یعنی کس چیز کا کمال کیا ہے۔
اور انسانیت کا کمال کس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو فقیری کا کمال ہے عفت، مالداری کا کمال ہے شکر، بلا کا کمال ہے صبر، حسب کا کمال ہے انکساری، کلام کا کمال ہے فصاحت، ایمان کا کمال ہے عدالت، عبادت کا کمال ہے سکون قلب، روایت کا کمال ہے حافظہ، علم کا کمال ہے تواضع، عقل کا کمال ہے ادب، حلم کا کمال ہے کشادہ دلی، زہد کا کمال ہے ایثار، نفس کا کمال ہے ریاضت، خوف خدا کی زینت ہے گریہ طویل، قناعت کا کمال ہے غذائے قلیل، نیکی کا کمال ہے ترک احسان، نماز کا کمال ہے توجہ نفس۔ اور ان کو سمیٹ لیا جائے تو یوں کہا جائے کہ انسان کا کمال ہے اسلام، اسلام کا کمال ہے ایمان، ایمان کا کمال ہے تقوی، اور یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ تقوی کا کمال ہے عصمت، اور عصمت کا کمال ہے کردار معصوم، اور عصمت بے رونق ہو جائے اگر معصوم کا کردار نہ ہو، اور تقوی بے رونق ہو جائے اگر کوئی محمد تقی جواد نہ ہو۔ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں اس ذات اقدس پر کہ جس کو انتہائی کم سنی میں، یعنی محض 25 برس کے سن میں، معتصم باللہ جو کہ حاکم وقت تھا اس نے زہر دے کر شہید کیا۔ معتصم وہ شخص ہے کہ جس کی بہن امام سے منسوب تھی، ام الفضل، اور مستقل وہ امام کی شکایات بھیجتی رہتی تھی، امام سے نالا رہتی تھی۔ حاکم کی بیٹی ہے اور حاکم نے اپنے اسلاف کی روایت کو باقی کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بیٹی اس گھر میں دی تاکہ امامت میں وہ بھی شامل ہو سکیں، لیکن امام نے اس سلسلے کو یہاں قائم نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک اور عقد کیا جو کہ سمانہ خاتون سے تھا، اور ان سمانہ خاتون سے سلسلہ امامت جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ام الفضل نے امام کی شکایت کی، اس کے نتیجے میں امام کو مدینے سے بغداد بلوایا گیا۔ یہ جو سفر امام نے مدینے سے بغداد کا کیا ہے یہ بہت تکلیف دہ سفر ہے، اس میں امام کی بے انتہا ہتک کی گئی ہے، آپ کی عزت میں کمی کی گئی ہے، اور آپ نے یہ سفر بڑی تکلیف سے کیا ہے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچے ہیں بغداد تو آپ کو اسی طرح سے زہر دیا گیا کہ جیسے آپ کے اجداد کو زہر دیا جاتا تھا، اور وہ زہر آلود کھانا 2 لقمے امام نے کھائے ہیں، اور اس نے ایسا اثر کیا ہے کہ آپ کا سارا جسم اس کی رنگت بدل گئی، اور آپ کرب میں اور تکلیف میں کروٹیں بدلتے تھے، اپنے گھر سے دور تھے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے، آخری 2 جملے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں مدینے میں، اور روایت میں کہ ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک تختی کو سامنے رکھتے ہیں اور اس تختی میں کوئی دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اور جب آپ اندر جاتے ہیں کچھ بیان کرتے ہیں تو ایک کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب امام واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ سرکار کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا کہ میرے بابا امام محمد تقی جواد کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ باعجاز امام کاظمین تشریف لائے، یعنی 10ویں امام، اور اپنے پدر بزرگوار کی تجہیز و تکفین فرما کر اسی مقام پر آپ کو دفن فرمایا جہاں آج آپ کی قبر مطہر موجود ہے۔ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں ہمارے نویں امام پر، دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو احکامات امام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور کے سرکار کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ چل یا امام